السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ تحشرون، والصلاة والسلام علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 557 ہے اور سورہ انعام کی آیت نمبر 94 کی تشریح کی جائے گی، 94۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر لفظ ترجمہ اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، جِئْتُمُونَا تم آئے ہو ہمارے پاس، فُرَادَىٰ اکیلے، کما جس طرح کہ خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرہ پہلی مرتبہ، وترکتم اور تم چھوڑ آئے، ما جو کچھ خولناکم ہم نے تمہیں دیا تھا، وراء پیچھے، ظہورکم اپنی پیٹھوں کے، وما اور نہیں، نرا ہم دیکھتے، معکم تمہارے ساتھ، شفعاکم تمہارے وہ سفارشی، الذین جن کی بابت زعمتم تم دعویٰ کرتے تھے، انہم کہ بے شک وہ فیکم تمہارے معاملے میں شرکا شریک ہیں، لقد تحقیق تقطع ٹوٹ گیا تعلق بینکم تمہارے درمیان، وضل اور گم ہو گئے عنکم تم سے، ما و معبود کے کن تم تھے تم تزعمون جن کو گمان کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جیسا ہم نے تم لوگوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ایسا ہی آج اکیلے تم ہمارے پاس آ گئے، اور جو معلومات ہم نے تمہیں عطا فرمائی تھی وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے سفارشی اور ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم سب آج ہمارے پاس اسی طرح اکیلے آئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ دوسری بات، اور جو کچھ مال و دولت ہم نے تم کو دی تھی وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ تیسری بات، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے سفارشی اور ہمارے شریک ہیں۔ چوتھی بات، آج تمہارے آپس کے سارے تعلقات منقطع ہو گئے۔ پانچویں بات، اور جو دعویٰ تم کیا کرتے تھے وہ دعوے سب گم ہو گئے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں ایک قیامت کے دن کا منظر ہے۔ آج تو ہم بڑی بے فکری کے ساتھ دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، مال کی محبت نے، اولاد کی محبت نے، بیوی کی محبت نے، رشتہ داروں کی محبت نے، دنیا کی چمک اور دمک کی محبت نے ہم کو اپنی طرف ایک کشش کے ساتھ کھینچ لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کو ایک دن اس دن سے بھی گزرنا پڑے گا جو قیامت کا دن ہوگا۔ جب قیامت قائم ہوگی، لوگ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور سب کے سب کیا ہوں گے؟ اکیلے اکیلے اللہ کے پاس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم سب ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے، برادریوں کے ساتھ نہیں آؤ گے، پارٹیوں کے ساتھ نہیں آؤ گے، قبیلوں کے ساتھ نہیں آؤ گے، قوموں کے ساتھ مل کر جتھے کی شکل میں نہیں آؤ گے، جماعتوں کی شکل میں نہیں آؤ گے، تم میں سے ہر ایک کو ہمارے پاس اکیلے اور تنہا آنا پڑے گا، جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ دنیا میں جب پیدا کیا تھا تو تم پیدا بھی ہوئے تھے اکیلے، تم جس طرح اکیلے پیدا ہوئے اسی طرح اکیلے تمہیں آنا پڑے گا اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی۔ چنانچہ
قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات بتائی گئی ہے. سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، وہ سب کے سب قیامت کے دن آئیں گے اکیلے اکیلے، تنہا تنہا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ باپ بیٹا، اس کی فیملی، اس کی بہو، اس کے داماد، اس کے بھتیجے، اس کے نواسے، اس کے پوترے اور پھر اس کے جتھے، ساری برادری کے لوگ ایک ساتھ چلو بھائی چلو 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 چلنا ہے. نہیں، کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا، اکیلے تنہا سب کو آنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں كما بدأنا اول خلق نعيد وعدا علينا انا كنا فاعلين، جس طریقے سے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہم تم کو دوبارہ لوٹائیں گے، دوبارہ پیدا کریں گے. یہ ہمارے اوپر وعدہ، ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ تو ہم کر کے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو ہو کر رہے گا. اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اس بات کو بھی یاد کرو کہ جو کچھ کہ دنیا کی دولت، مال دولت، سونا چاندی، ہیرے موتی جواہرات، یہ ٹکے، یہ پاؤنڈ، یہ ریال، یہ دینار، یہ درہم، یہ ڈالر، یہ ساری چیزیں تم سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر ہمارے پاس ہے. کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں آئے گی، صرف ایک کفن کے ساتھ تم ہمارے ساتھ آؤ گے. کچھ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء. یہ بات اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے کہیں گے جو شرک دنیا میں کیا کرتے تھے، اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اور ان کو سفارش سمجھتے تھے، سفارشی کے یہ لوگ ہمارے اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. اللہ کہتے ہیں کہ آج ہم تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو نہیں دیکھ رہے جن سفارشوں کے بارے میں تمہارا گمان یہ تھا کہ وہ تمہاری سفارش ہمارے سامنے کریں گے. کوئی نہیں ہے تمہارے ساتھ، کوئی نہیں ہے، تنہا اکیلے ہمارے پاس آئے. اللہ. اور پھر لقد تقطع بینکم، تمہارے سارے تعلقات منقطع ہو گئے. دنیا میں انٹرنیٹ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، کٹ کر دیا جاتا ہے، فون کٹ کر دیا جاتا ہے، موبائل نیٹ نہیں رہتا. یہ جس طریقے سے ایک مثال ہے، کل قیامت کا دن قائم ہوگا تو سارے تعلقات منقطع ہو گئے. کسی سے کسی کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، کوئی تعلقات نہیں رہیں گے. سب اکیلے اور تنہا ہوں گے، بے بس ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے خداوند قدوس کے دربار میں. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو کچھ کہ تم دعوے کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، سارے دعوے کھوکھلے ہو جائیں گے، سب جاتے رہیں گے، سب غائب ہو جائیں گے. تم تنہا بے بس مجبور خدا کے دربار میں کھڑے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے دن کی تیاری میں ہمیں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.